ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا جو موضوع ہے سورۃ التکاثر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بیان ہو اسے غور سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ التکاثر اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ سورۃ التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورہ مبارکہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ پاک پڑھنے والے کو قرآن کی 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر کا ثواب عطا فرمائے. سورۃ التکاثر چھوٹی چند آیات پر یہ مشتمل ہے، 8 تقریباً اس کی آیات ہیں. تو جو بندہ یہ 8 آیتوں والی سورہ مبارکہ تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے پاک کلام کی 1000 آیتوں کی تلاوت کے برابر کا اجر عطا فرماتا، ثواب عطا فرماتا. تو نیت فرمائیں انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت اور اس سورہ مبارکہ کو یاد کریں. اور میں اکثر نمازوں میں سورۃ التکاثر کی تلاوت کرتا رہتا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی
अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबाए किराम के सामने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सूरत तकासुर की तिलावत करता हूँ, जो सूरत तकासुर की तिलावत सुन के रो पड़ेगा अल्लाह पाक उस पर जन्नत को वाजिब फरमा दे। क्या फरमा देगा? जन्नत को वाजिब। जो इसकी तिलावत सुन के रोएगा, जिसको रोना आ जाएगा, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तकासुर की तिलावत फरमाई। अब जब तिलावत फरमाई तो कुछ सहाबाए किराम तो रो पड़े और कुछ को रोना नहीं आया। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हमें तो रोना नहीं आया, कुछ तो हमारे साथी रोए हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, मैं इसकी दोबारा तिलावत करता हूँ, तो जो दोबारा सुन के रो पड़ेगा उस पर भी अल्लाह पाक जन्नत को वाजिब फरमा देगा। सरकार ने फरमाया, रोने की कोशिश करना, रोने की कोशिश करना, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लेना, तब भी अल्लाह पाक इस फजीलत से तुम्हें माला माल फरमा दे। तो अल्लाह के नबी ने हुजूर के सहाबा के सामने सूरत तकासुर की तिलावत फरमाई, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी सूरत तकासुर की तिलावत करूं और आप भी सुने। रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बना लें, तो अल्लाह पाक के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक जरूर इसकी फजीलत बरकत अल्लाह पाक हमें भी अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये सूरत तकासुर की चंद आयात हैं। इनको तिलावत करने पर 1000 कुरान पाक की आयात को तिलावत करने के बराबर का अजर, और जो इस सूरह मुबारका की तिलावत करे या जो इस सूरह मुबारका की तिलावत सुनकर रो पड़े या रोने जैसी शक्ल बना ले, तो अल्लाह के नबी ने ऐसों को जन्नत की बशारत अता फरमाई है। तो आइए इसके तर्जुमे की तरफ हम मुतवज्जे होते हैं कि अल्लाह ने अपनी इस प्यारी सूरह मुबारका में क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, लोगों तुम्हें ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाल दिया है। ये अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि लोगों तुम्हें ज्यादा माल जमा करने, ज्यादा माल की हिर्स ने तुम्हें आखिरत की याद से गाफिल कर दिया है। तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आकाम को बजा लाने में सुस्ती लापरवाही पर इस ज्यादा माल की गफलत ने तुम्हें दूर कर दिया। आगे फरमाया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम ने कब्रें जा देखी, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, यानी तुम्हारी हिर्स इस कदर बढ़ गई कि तुम्हारी हिर्स पूरी नहीं हुई, अभी बाकी थी, मौत आ गई। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कब्र में जाके रख दिया, लेकिन इस हिर्स में तुम्हारा नुकसान क्या हुआ कि तुम इस ज्यादा माल की हिर्स में अल्लाह से भी गाफिल, अल्लाह की याद से भी गाफिल,
اللہ کے رسول سے بھی غافل، ان کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی، اس مال کے کثیر جمع کرنے کی حرص نے تمہیں غافل میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے اور جوانی سے پکی عمر سے بڑھاپا آ گیا ہے، اب ہم مرنے کے قریب ہیں، کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے، کوئی قبر کی آخرت کی تیاری کر لیں، لیکن تم نے غفلت میں زندگی گزاری، حتیٰ کہ تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، موت آ گئی اور موت کے بعد لوگوں نے تمہاری نماز پڑھی اور تمہیں قبروں میں جا پھینکا، اور تم نے اپنی قبروں کو جا دیکھا، تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے، اس مال اور حرص نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کعب، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت غریب ہو جائے گی، حضور نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، دنیا کا مال تمہارے پاس زیادہ آ جائے گا، لیکن کیا ہے تم اس دنیا کی محبت میں آ کر ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، حتیٰ کہ اس حب دنیا تمہیں ہلاک کر دے۔ یہ دنیا کی محبت کیا کر دے گی؟ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ آج آپ دیکھیں ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کے پاس اتنی مال دولت نہیں تھی، اتنی پیسے کی فراوانی نہیں تھی جو آج ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مال بہت زیادہ آئے گا، لیکن مجھے ڈر ہے اس کشادگی مال میں تم اللہ کو بھلا دو گے، اللہ کے رسول کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، تم آخرت کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، اس مال کی کشادگی میں تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، اس مال کی کشادگی میں تم حسد کرو گے، اس مال کی کشادگی میں کشادہ کرنے میں ایک دوسرے کے حق مارو گے، تو یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو۔ اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ بندہ کہتا ہے یہ گھر میرا، یہ گاڑی میری، یہ زمین میری، یہ جائیداد میری، یہ سب کچھ میرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں اس کی ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال میں سے اس نے جو کھایا اور اس نے فنا کر دیا، وہ غلاظت بن گیا، یہ اس کا مال ہے، اس نے اس میں سے لیا، کھا لیا، ہضم ہو گیا، گندگی بن گئی، پاخانہ بن گیا، یہ اس کا مال ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس نے پہن لیا اور اس نے بسیدہ کر دیا، یہ اس کا مال ہے، باقی تو یہی رہ جائے گا، اس کو تو نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور تیسرا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے مال میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، وہ آگے چلا گیا۔ یہ 3 چیزیں اس کے مال میں سے ہیں، 2 تو فنا ہو گئی، کپڑا پہنا بسیدہ ہو گیا، اور اسی طرح کھایا ہضم ہو گیا، تیسرا مال اس کا وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ باقی جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے اہل خانہ، ایک اس کا مال، ایک اس کے اعمال۔ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد، اہل خانہ، رشتہ دار، کنبہ۔ ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال، اب اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تمہارے مال کی محبت نے غافل کر دیا کہ تمہارے ساتھ تو مال نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ تو اعمال جائیں گے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، مال کی محبت میں اعمال نہ بھول جانا، اپنے اعمالوں کی بھی فکر کرنا کہ اچھے کر رہے ہیں یا برے۔
باقی گھر یہیں رہ جائے گا، گاڑی آئی یہیں رہ جائے گی، بینک بیلنس یہیں رہ جائے گا، کاروبار یہیں رہ جائے گا۔ مجھے آپ بتاؤ، کوئی آدمی آج تک کوئی اپنے ساتھ گاڑی لے گیا ہے؟ کسی کا گھر اس کے ساتھ قبر میں گیا ہے؟ کسی کا بینک بیلنس کا پیسہ نکال کے اس کی قبر میں رکھ دیا گیا ہے؟ نہیں۔ یہاں باقیات جو تمہاری اولاد کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، گھر والوں کی صورت میں ہے، بہن بھائیوں کی صورت میں، وہ مزے اڑائیں گے۔ تم نے جو دنیا میں نیکیاں کی ہیں یا برائیاں کی ہیں، اس کا معاملہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان ریوڑ کو نہیں پہنچاتے جتنا مال اور عزت کی ہرس دین کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مال کی محبت والا آدمی جو کہتا ہے میرا مال بڑھ جائے، وہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے دین کو بھی، اپنی آخرت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا عزت، اپنی سٹیٹس بنانے کے لیے لوگ کئی لوگوں کی عزتیں روک دیتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھیڑیے اتنے بکریوں کے ریوڑ میں خون خوار ہو کر نقصان نہیں پہنچاتے جتنے یہ دو لوگ میرے دین کو اور میری امت کے لوگوں کو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ زیادہ مال کی ہرس یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رزق حلال کی کوشش کرنا اللہ کو محبوب ہے، اور جو بندہ رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو اگر فوت ہو جائے تو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ وہ نوافل پڑھنے والے کی طرح ہے۔ ایک آدمی مسجد میں نوافل پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کی کوشش کر رہا ہے۔ جس طرح یہ نوافل پڑھنے والا اللہ کو پسند ہے، اس سے کئی زیادہ رزق حلال کی کوشش کرنے والا اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ لیکن اللہ کو جو ناپسند ہے وہ زیادہ مال کی ہرس اور اس کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو فراموش کر دینا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے کیا فرمایا، جاگ لو جاگ لو آسماں کے سائے تلے، تا حشر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، تا حشر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حتیٰ زرتم المقابر، مال کی ہرس تمہاری ختم نہیں ہوئی، تم نے قبروں کا منہ جا کے دیکھا، حتیٰ کہ موت آ گئی اور تم نے غفلت میں زندگی گزار لی۔ یہ مال کی ہرس نے تمہیں جو غفلت میں ڈالا ہے، یہ مال کی محبت اللہ کو ناپسند ہے۔ باقی مال زیادہ ہو لیکن اللہ کی یاد سے بندہ غافل نہ ہو اور اس مال سے لوگوں کی مدد کرے، اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرے، ایسا بندہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اب اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، وہ سخی بھی اللہ کا حبیب ہے۔ وہ سخی بھی کیا ہے؟ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا، کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ آج تو شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ خیالی باتیں، یہ صرف مولویوں کی باتیں، نہیں بھائی، یہ قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کتنی ہوگی، 50 سال، 60 سال، ایک دن آئے گا تم قبروں کا منہ دیکھو گے، نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ اور آگے فرمایا، کلا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں پھر تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ بار بار فرما رہا ہے، غفلت میں پڑھنے والوں، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، اللہ کو بھلا دینے والوں، اللہ کے رسول کی شریعت کی مخالفت پر اتر آنے والوں، ایک دن تم نے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔
یہاں تو عدالتیں بھی خرید لو، تھانے بھی خرید لو، سب کچھ خرید لو، یہاں پرچی چلتی ہے، یہاں شخصیات چلتی ہیں، یہاں حکومتیں چلتی ہیں، یہاں اقتدار کے طور پر جس کو چاہو دبا دو، جس سے چاہو جیسا فیصلہ لے لو، لیکن ایک عدالت اللہ کے ہاں لگے گی، وہاں پرچی نہیں چلے گی، وہاں کسی شخصیت کا زور نہیں چلے گا، وہاں اللہ عدل کی مسلط پہ برجمان ہوگا اور اللہ عدل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو جو سینگ مارا، اللہ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لے کر دے گا اس بکری کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج مقدمات پیش کرتے ہوئے عدالتوں میں جو ہے وہ ریکارڈ کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو عدالت لگے گی ذرہ برابر بھی خیر اور شر ہوگی تو اللہ کی عدالت میں اسے بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ ایسا انصاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ فرما رہا ہے ہمارا رب کہ مال کماؤ، رزق حلال کماؤ، لیکن ایسا مال کی محبت میں مت پڑو کہ تم مسجدوں میں آنا جانا چھوڑ دو، تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور تم اپنی اولاد کا سٹیٹس بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دو۔ اللہ فرما رہا ہے نا 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 نا، یہ چیز مجھے تمہاری ناپسند ہے۔ اولاد تو تمہاری نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اسے نعمت سمجھ کے کماؤ اور اللہ کو جو دینے والا ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے۔ ہمارا یقین کمزور ہو گیا نا، ہمارا ایمان تو ہے کہ قیامت آئے گی، مرنا ہے، لیکن کیا ہے ہم کمزور ہو گئے، ایمانی طور پر کمزور ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تمہارا ایمان پختہ ہوتا، اگر تمہارا یقین کامل ہوتا تو یہ دنیا کی محبت تمہیں غافل نہ کرتی، تمہارا ایمان تمہیں غافل نہ ہونے دیتا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ یہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ آج تو ہم دنیا میں سنتے ہیں نا اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے۔ جنت اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے اور جہنم اللہ نے مشرکوں کے لیے، مجرموں کے لیے سزا گاہ ہے، وہاں بطور سزا کے لوگوں کو اللہ ڈالے گا۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو تم سنتے ہو، لیکن اس بات پہ یقین رکھو، ایمان رکھو کہ ان قریب بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے جہنم کا چنگاڑنا دیکھو گے۔ اس جہنم کے اندر کھولتی ہوئی پانی اور کھولتے ہوئے عذاب کا جو ہے وہ جوش مارنے کی آوازیں تم سنو گے۔ ثم لترون الجحیم، اور پھر آگے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور اس دن تمہیں یقین ہو جائے گا، پھر اس دن تمہیں یقین ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے شکر نعمت پر ضرور اللہ سوال فرمائے گا۔ کیا؟ اس روز اللہ پاک تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون سی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں سردی میں گرم لباس دیا ہے اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، گرمی میں ٹھنڈا لباس دیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، گرمی میں جو تم سایہ لیتے ہو اس نعمت کا بھی اللہ سوال کرے گا، اور گرمی میں جو تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو اللہ اس ٹھنڈے پانی کی نعمت کے متعلق بھی تم سے سوال کرے گا۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اللہ نے تمہیں کاروبار دیا ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ نے تمہیں اچھی سواری دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، اور اللہ پاک نے پہننے کے لیے لباس دیا ہے، اللہ پاک نے تمہیں اچھے والدین دیے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن تم سے ہم ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔
15वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कयामत के दिन तुम्हारी समात जैसी नेमत के बारे में भी अल्लाह सवाल करेगा। तुम्हारे मुंह से मुतालिक, जुबान से मुतालिक, तुम्हारे हाथ पांव से मुतालिक भी ये नेमतें अल्लाह ने दी थी। इन आंखों से क्या देखते रहे, इन समातों से क्या सुनते रहे, इन हाथों से क्या पकड़ते रहे, इन पांव से कहां चल के जाते रहे, अपनी जवानी कहां गुजारी, अल्लाह अकबर, कहां से रिज़्क़ कमाया, कैसे कमाया, कहां खर्च किया, ये अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों से सवाल करेगा। कौन सवाल करेगा? मालिक हकीकी। मैं नहीं सवाल करूंगा, मस्जिद का इमाम साहब नहीं पूछेगा। मालिक हकीकी, जो हमारी चलती हुई सांसों का हकीकी मालिक है, जो हमारी ये देखती हुई अल्लाह के दिए हुए नूर से ये जो रोशन आंखें हैं, जो इसका हकीकी मालिक है, हमारे धड़कते हुए दिल का जो अल्लाह हकीकी खालिक है, जो हमारे पांव का अल्लाह खालिक है, वो मालिक, वो खालिक कयामत के दिन फरमा रहा है कि मैं बंदे से अपनी दी हुई हर नेमत के मुतालिक पूछूंगा, सवाल करूंगा कि तूने इन आंखों से क्या देखा। लोगों के ऐड देखे, मोबाइलों पर गंदी वीडियोस देखी, गंदे ड्रामे देखे, लोगों के ऐड तलाश किए, क्या किया? कुरान पढ़ा, अल्लाह वालों की जियारत की, जिक्रुल्लाह किया, क्या किया? कहां जुबान तेरी सर्फ हुई? दुनिया की बातों में या अल्लाह के जिक्र में? या अल्लाह कुरान पाक में इरशाद कर बार बार फरमा रहे, हाँ हाँ वो वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है, जान लोगे, अपनी आंखों से देखोगे, जब देखोगे फिर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उस दिन से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर, अपनी आखिरत की क्या कर लो? तैयारी कर लो, अपने आप को सवार लो, अपने आप को बना लो और अपना मुहासबा करो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, लोगों कयामत के दिन तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे, उस दिन अमाल के तुलने से पहले दुनिया में अपना खुद तराजू लगा के अपने अमाल तोलो। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, लोगों कयामत के दिन तुम्हारा मुहासबा होगा, उस दिन के मुहासबे से पहले अपने आप को अपनी अदालत में बतौर मुहासबा के पेश कर लो। अगर यहाँ मुहासबा कर लिया तो वहां आसान हो जाएगा, अगर यहाँ अमाल तोल लिए तो वहां तराजू में कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं तोलोगे, एक ना एक दिन तो आएगा जिस दिन तराजू लगेगा, नेकियां भी तुलेंगी, बुराइयां भी तुलेंगी। अल्लाह पूछेगा, हर चीज के बारे में पूछेगा जो उसने नेमतें दी है। तो फिर आप और मैं अपने गिरबान में झांक के जरा खुद ही किसी और को मुंसिफ न बनाएं, अपने ज़मीर से, अपने दिल से पूछें कि क्या अल्लाह ने अगर हमारी आंखों के मुतालिक सवाल किया तो क्या हमारी आंखों का जवाब हमारे पास है कि हमने इनको सही इस्तेमाल किया? अगर जुबान के मुतालिक मेरे रब ने पूछा कि जुबान कैसे चलाई, कहां इस्तेमाल की, तो क्या हमारे पास इस जुबान के सही इस्तेमाल का जवाब है? ये वो सवालात हैं जो हर एक को मरने से पहले तैयार करने चाहिए। ये वो पर्चा है जिसको हर आदमी को दुनिया में ये हल करके जाना चाहिए। उस दिन अगर आप हल करने लगोगे तो उस दिन तो फिर आप कुछ पढ़ना भी चाहोगे तो तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं देगी। कब्र में जाने के बाद जब उसको बताया जाएगा कि फलां कलमे की ये फजीलत है, फलां कलमे की ये फजीलत है, बंदा चाहेगा कि मेरी तो नेकियां कम है, चलो मैं ये पढ़ लूं, ये फजीलत हासिल कर लो। उस वक्त अगर मुंह खोलना भी चाहेगा तो उसका साथ नहीं दिया जाएगा। क्यों? अल्लाह फरमाएगा अब पढ़ने का वक्त नहीं है, पढ़ने का वक्त वहां था, अब जो पढ़ के आया है उसके जवाब देने का वक्त है, अब उसके हिसाब का मामला है। और कब्र जो है ये पहली यूं समझे कि सीढ़ी है जहां से बंदे का हिसाब किताब के मामले का आगाज होता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया, फिर जरूर कयामत के दिन अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं इनके मुतालिक तुमसे सवाल करूंगा। आप कभी जिना अस्पताल, कभी सिविल अस्पताल का जाके जरा विजिट करो, जाके जरा देखो, ताकि तुम्हें एहसास हो कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी सेहत जैसी नेमत से नवाजा है। लोग यार ये सांस को तरस रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं मसनूई सांस के लिए, अल्लाह हमें दे रहा है, तो क्या इसकी कीमत यही है कि हम बेनमाजी बन के अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करें? मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह यही चाहता है। अल्लाह बंदे से ये नहीं चाहता मुझे पैसे दे, अल्लाह तबारक व तआला बंदे से यही चाहता है जो मैंने तेरी नेमतें दी हैं, इन नेमतों को इस्तेमाल कर, मेरा शुक्र अदा कर, मेरा फर्मा बरदार बन, मेरा कहा मान।
وہ کسی نے کیا خوب کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی اور کا نہیں بنتا تو نہ بن، پر اپنا تو بن۔ یار جو بندہ نیکی کرے گا، نماز پڑھے گا، انسان کے وہ نماز وہ نیکی اس کے اپنے کام آئے گی، کسی اور کے نہیں بنتے، کم از کم اپنی آخرت کی تیاری تو کر لو۔ ورنہ حضور نے تو فرمایا مومن تو ہوتا ہے، مومن تو خیر کی طرح ہے، جس طرح خیر تقسیم ہوتی رہتی ہے، یا ایک روشنی کی طرح ہے، دیے کی طرح ہے، جس طرح جب دیا جلتا ہے تو ایک گرد کے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ آس پاس والوں کو خیر ہی تقسیم کرتا ہے، لوگوں تک آسانیاں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہے، لوگوں میں اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنی ذات سے جو ہو سکے انسان لوگوں تک آسانیاں بانٹتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ سورۃ التکاثر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ان قریب موت بھی آئے گی اور ان قریب ہم نے قبروں میں بھی جانا ہے۔ یہ دنیا کے گھر سے عالم برزخ کے گھر میں ہماری ایک دن منتقلی ہوگی۔ تو سورۃ التکاثر کا پیغام اللہ پاک جو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو، اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارو۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کا بھی محتاج نہیں، اگر ہم نیک کام کریں گے تو تب بھی ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ہم اگر کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں، اپنے آپ اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اس میں ہم اچھے کام کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کے معاملے میں سوچ بچار کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی ذات کو اپنے لگائے ہوئے ترازو میں رکھ کے تولیں کہ کیا ہم نے جو اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے اس کی فرما برداری میں گزاری ہے یا اس کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے آمین۔